جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا، بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے، بس باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا۔ آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو۔ اگر پھر جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے، بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں، وہ بس یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے، باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے، نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے کولونجی۔ جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے، وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا، سنا یہ ہے؟ سنا میں اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا۔ ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی۔ لوگ کہنے ہیں یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ۔ یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کولونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے، کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی۔ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے، بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ، صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ، صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے، پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ بخش دے تو الگ بات ہے۔ جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کولونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی، اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی۔ اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا، تو اس لیے کولونجی بھی کھائیں، اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں۔ تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ، دیکھو زہر کولونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کولونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کولونجی سے شفا مل جائے گی، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح بھائی کولونجی میں شفا ہے، بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے، تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بائیکاٹ کیا۔ کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے۔ تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے، دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے، پروموٹ۔ کبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا، نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں۔ میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا، مار دیا، ہائے 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 بیچارے، میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا، اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے؟ ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا۔ یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے، تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں، قبر میں دفنائیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں، قیامت
قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو. تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے. وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے. اس قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرے, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت؟ بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا, خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو, آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ کو بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی؟ تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یا آپ نے جرم کیا ہے, تو اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے, FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو, بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خرید رہا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑا ہو, کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش, بولو کھلے عام زانی ہے, ڈاکو ہے, لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا, یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا, لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئی, قیامت میں ملے تو صحیح, دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے, ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ. گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, تو بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بددعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ
موسا نرم لہجے میں بات کرنا، شاید سدھر جائے۔ موسا کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فرعون نہیں مان رہا، کہہ رہے معجزے دکھاؤ، معجزے دکھا دیے۔ فرعون نے کہا جادو ہے، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا، مقابلہ کروا دیا۔ جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے۔ پھر بھی اللہ نے مہلت دی، توبہ کر لے اب۔ پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب، ہر طرح کے عذاب بھیجے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا۔ صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی انکار کرتے رہے۔ بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے، اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے، اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے، پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی، تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں؟ معاف۔ اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے، تو یہ تو نے کرنا نہیں ہے۔ موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے، یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے، یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لینا، نہ یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو۔ تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے، اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے، کلمہ نہ نکلے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے۔ تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہے بھائی، کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون بس زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا۔ پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اس کے لیے بھی تیار تھے، معاف کر دیں گے، لیکن فرعون تیار نہیں تھا۔ اب جب آخری وقت ہے، ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے، کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی۔ اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی، یہ بھی ایک انداز ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسلام میں بیلنس ہے، بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے، اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں۔ لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا۔ بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی۔ فرعون سے دشمنی میں نہیں بددعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ہم بھی تو تیرے بندے، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے، ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم وقت دیے۔ تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو۔ میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں اس اسٹائل سے، اسی اسٹائل کی سپیڈ اور بڑھا دے پھر، ٹھیک ہے؟ سپیڈ اور بڑھا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیلنس رہنا چاہیے، یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل، دونوں ہے۔ نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے، آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو۔ ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا، فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن۔ یہ بھی ہے، نہیں آ رہی سمجھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا، دشمن تھا، جنگ میں آیا ہوا تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں، میری 6 بیٹیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا۔ یہ نبی کا جمال ہے۔ غیر مسلم جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت ہیں، نہیں بس مارنا، بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں، کسی کی بھی ہیں تو انسان نا، اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا۔ تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ، اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ نے کہ نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ صفت رحمت ہے نبی کی، رحمت للعالمین۔ دوبارہ کم بخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے
है भाई, उसको ये नबी की रहमत हजम नहीं। दोबारा पकड़ा गया, आपने फिर देखा भाई तू, हमने तुझे माफ किया था, तुझ पे रहम किया था, और तू फिर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। आपने हुक्म दिया गर्दन उड़ा दो, उसने फिर कहा मेरी 6 बेटी हैं, आपने फरमाया उड़ा दो। ये नबी की क्या है, सियासत नहीं आ रही बात। फिर आपने फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैनी, मोमिन को एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जा सकता। अगर हमने फिर छोड़ दिया, ये कहेंगे ये मोमिन तो बड़े बेवकूफ होते हैं, ये 2 आंसू बहाओ तरस खा जाते हैं। भाई तुझे खुद अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, तो अब भी सवाल पैदा होता है बेटियां तो यतीम हो गई ना, तो भाई पहले अपने लोगों को तो यतीम होने से बचाओ। अगर इसको छोड़ दिया तो हमारे बंदे मारता रहेगा, तो ये इनकी बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या? हम तेरी बेटियों का ख्याल करें, अपनी बेटियों का ख्याल करें। तो ये है बैलेंस जो आज मार्केट में क्या चल रहा है। रहम दिल होंगे तो कुत्तों पे के खिलाफ मेरा बयान, मैंने कुत्तों के खिलाफ बयान किया, तो जो रहम दिल लोग हैं उनको ये कह रहे हैं यार कुत्तों को मारने का हुक्म दे रहे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कुत्तों पे तरस आना शुरू हो गया, और सख्त दिल बनते हैं तो इतने कि माशाअल्लाह वो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, उन लोगों पे तरस। 2 मुर्गियां हमारी ले गए मुफ्ती साहब पे तरस, और वही ज्यादा अंडे दिया करती थी। आप क्या, आपको कैसे पता चला? जब मुर्गियां स्टार्ट हुई हैं तो अंडों की तादाद में गैर मामूली कमी आई है, और लोगों को काट रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कुत्ते का पता थोड़ी होता है बास दफा कि पागल है कि नहीं है, ये तो कुत्तों को ही पता होता है कि भाई ये पागल है या नहीं, तो कुत्ता ही ट्रेस करके बता सकता है कि ये पागल है और कितना है। तो अजीब हिसाब है यार, कुत्तों को कत्ल करने का हमने हुक्म दिया कि एमसी वालों को चाहिए इनको मारें, तो उस पर तरस आ रहा है कि कुत्तों को तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि पानी पिलाओ इनको। एक तरफ इतने रहम दिल और सख्त दिली इतनी है कि वो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, बाइकों वाले टकरा टकरा के गिर रहे हैं, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, उन बाइकों वालों पे तरस नहीं। ये है तो इस्लाम मोतदिल चीज मजहब है, वो एतदाल सिखाता है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज्यादा हो गया बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह फ़अक्सिरू मिनस सलात फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावात मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं, ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो, और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। अब ये कैसे होता है? चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िब अनफु रजुलिन ज़ुकीरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकीरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है, जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने दुआ जल्दी की है। फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा। दुरूद और सलाम में फर्क ये है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा ले और इजाफी रहमतें भी भेजे। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए। तो हम कोई भी इबादत अगर कर रहे हैं, दुआ भी अगर मांग रहे हैं, तो ये भी किसकी वजह से तौफीक मिल रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो हर काम में हुक्म ये है कि भाई जिसका एहसान है, जिसकी वजह से तुम्हें ये रहनुमाई मिली, पहले उसका भी तो कुछ ख्याल करो, उसका भी जो है ना अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगो ताकि तुम्हारी तरफ से भी कुछ शुक्र हो। दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि इसमें हिकमत ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तौहीद का अकीदा मजबूत होता है। वो तौहीद, दुरूद शरीफ नबी से दुआ नहीं है बल्कि अल्लाह से दुआ है। किसके लिए? नबी के लिए। तो पता ये चला कि नबी पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी और दुआ कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं। तो इसमें नबी से मांगने का दरवाजा बंद कर दिया कि नबी से मांगने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि नबी के लिए भी अल्लाह से मांगा जाए। तो जब नबी के लिए भी अल्लाह से मांगने का हुक्म है तो अपने लिए नबी से कैसे मांगने का हुक्म हो गया? समझ में आ रही है बात की? यानी नबी के लिए भी किससे मांगा हुआ है? अल्लाह से। तो अपने लिए किससे मांगेंगे? बतरीक़े औला, बतरीक़े औला हम फिर अल्लाह से मांगे। तो इससे अकीदा तौहीद मजबूत होता है। और तीसरी बात ये कि उलमा ने लिखा है कि जब दुरूद शरीफ पढ़े तो इस नजरिए से ना पढ़े कि नबी हमारी दुआ के मोहताज हैं, नबी अल्लाह की रहमत के तो मोहताज हैं। ये तो दुरूद शरीफ से पता चलता है, लेकिन अल्लाह को रहमत उस वक्त भी होती अगर हम ये दुआ ना मांगते। तो हमें इसलिए है कि हम भी उंगली कटा शहीदों में नाम लिखवा ले। समझ रहे हैं ना? इसकी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया कि जैसे कोई बादशाह अपने शहजादे पर कुछ इनाम करना चाहे, बादशाह तो चाहता है ना अपनी औलाद को नवाज, अपने महबूब, शहजादा उसका महबूब होता है। तो आप अगर बादशाह से सिफारिश कर दे कि हजरत ये तोहफा आप अपने शहजादे को दे या ये फला चीज अपने शहजादे, तो बादशाह तो पहले भी दे रहा है, लेकिन आपके कहने से वो और खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा कि भाई देखो जो काम मैं चाहता था ये भी उसी की दरख्वास्त कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा? थोड़ा सा आपको भी दे देगा, ठीक है ना, कि चलो ये गुड़ तुम भी मुंह मीठा कर लो अपना, तुमने इतना अच्छा काम। और अगर आप किसी को हुक्म दें उसके दुश्मन पे खर्च करने का, आप जाके कहें भाई वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दिल चाहता है उसका गला दबा दो, तो ऐसा करो उसको हदिये वदिये दिया करो। तो कहेगा मैं उसको गला दबाना चाहता हूँ और तू हदिये की तरकीब दे रहा है तो मैं तेरा भी गला दबाऊं। तो दुश्मन पे खर्च करने का जब हुक्म दिया जाता है तो उससे सामने वाला गुस्से में आता है। दोस्त पे खर्च करने का, एहसान करने का जब आप किसी को कहेंगे तो वो खुश होता है। बाप को अगर कहा जाए ना बच्चों पे और खिलाए करें, बड़ी खुशी होती है, तो बाप का दिल और सीना और चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही अल्लाह ताला को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह तो खुसूसी रहमतें भेजेंगे ही, लेकिन हम अगर अल्लाह से दरख्वास्त कर देंगे कि अल्लाह तू खुसूसी रहमतें भेज, तो इसमें थोड़ी सी हमारी भी क्या हो जाएगी? दखल अंदाजी हो जाएगी। अल्लाह तो वैसे ही
کر رہا ہے تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی, ان پہ تو کر ہی نہ ہوں, یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا, کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت کی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہو, کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا, اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے, بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اسے ہر بات پہ دلیل, کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے. تو نبی سے محبت تھی, کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت ہو گئی, تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز سے کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا, جو شریعت میں ضروری ہے, جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے, ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش, داڑھی تک نہیں رکھے, داڑھی کا سمجھاؤ بھائی کیوں بھائی, پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, نہیں میری سمجھ بھی نہیں آتا ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا, روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ہے نا. یہ 100 دفعہ پڑھ لے, کتنا ٹائم لگتا ہے, صبح 100 دفعہ پڑھ لیا, 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا. اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی, میرا خیال نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. جمعہ کا دن پڑھ لے انسان, اس میں زیادہ فضیلت. اور یہ جو درود شریف ہے نا, یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے, تو جیسے سلام کے ساشے نا, سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں, کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے, بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آئے پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے, یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں, ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے, لیکن پڑھے تو پھر ساشے نہ لے کر آئے. درود شریف کو بگاڑے نہیں, پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی, نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی, روزہ زیادہ لگے گا, تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے, ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آپ کی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے, افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا, سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا, پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے, مجھے مہنگائی کا دور ہے, اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو پورا نام ہی نہ لکھے, یعنی درود شریف لکھے ہی. لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈال, سمجھ رہے بات, باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. زید کا نام آئے زے لکھ دیا, کبھی ہوتا ہے ایسے, ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی, ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا. تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو, کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے, پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں, امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو, جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المذنبین، سب صحیح ہے، لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کیا ہے؟ رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لفظ. سوال ہے شوہر سیٹنگ کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر کا باہر کی لڑکیوں سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، یوں ہونا چاہیے. ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آیا. آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے تنگ آ گئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ، لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی. اس صورت میں کیا کروں؟ دبئی سے نام بھی انہوں نے لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا. ان کا خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں نام نہیں لکھنا چاہیے. تو کیوں شوہر کی باتیں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ رہے؟ مطلب یہ کہ اگر نام ایکسپوز کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ 2-3 شادیوں پر بھی پابندی ہے. لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ مجبور ہو کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں. اور پھر لڑکیوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے، جاب ویکینسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کمپنیوں میں، کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے. تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو شوہر وہاں جا کے جب بیٹھے گا چاروں طرف اس کو پھلجھڑیاں نظر آئیں گی تو اس کو اپنی والی تو پرانی لگنے لگے گی اور اس کو روز نئے نئے چہرے نظر آئیں گے تو وہ کہاں اپنی بیوی کو لفٹ کرائے گا. تو یہی ہوگا. یہ تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اور گورنمنٹ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینسی ہے ان میں لڑکیوں کو ڈالا جا رہا ہے، لڑکیوں کو داخل کیا جا رہا ہے. دیکھیں لڑکی کو جاب نہ ملے وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گی. لڑکے کو جاب نہ ملے اس کو پورا خاندان چلانا ہے، وہ تو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو حرام ہے، وہ تو ڈپریشن میں جائے. گورنمنٹ کو چاہیے پہلے بندوں کو تو پورا کریں. آپ فیکٹریوں میں اور کال سینٹر میں پہلے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جاب مل جائے، لڑکے کھپ جائیں اچھی جگہوں پہ یا جاب کے لیے ان کی جو ہے نا وہ سارے سیٹ ہو جائیں. پھر اگر کچھ ویکینسیز بچی ہیں تو آپ چلو لڑکیوں کو بھی لے آؤ. لڑکے ڈگریاں لے کے روڈ ناپ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دھڑا دھڑ ویکینسی. ہمیں یاد ہے ہم جب جامع ترش جایا کرتے تھے صبح تو ہمیں 10-15 سال پہلے لڑکیوں کی گاڑیاں نظر نہیں آتی. اب میں جاتا ہوں نا تو لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ جا رہی ہوتی ہے فیکٹریوں. کیوں؟ وہ فیکٹریوں میں جا کے دواؤں کے ڈھکن لگا رہی، بوتلوں کو پیک کر رہی. یعنی جو کام مزدوروں کا تھا، جو خالصتاً لڑکوں کا کام تھا، وہ کام بھی لڑکیوں سے لیا جا رہا. تو اب آپ بتاؤ یہ لڑکیاں جب جا کے جاب کریں گی بڑی تعداد میں تو وہ لڑکے تو اتنے بے روزگار ہوں گے نا جو ان کے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جاب نہیں مل رہی اور بہن جناب جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہے وہاں اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں آزاد. کیسی آزادی ہے بھائی؟ یہ زیادہ آزادی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھی اس کا بھائی لا کے اس کو کھلاتا، گھر میں شہزادیوں کی طرح کھلاتا، شوہر کماتا شہزادیوں کی طرح بیوی کو کھلاتا. یہ اس یورپین کلچر کا ایک بدترین اثرات ہیں جس میں مرد عورت کی ذمہ داری سے ہاتھ رہا ہے. جب یہ لڑکیوں میں اور زیادہ یہ جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد تو بالکل نکھٹو ہو جائیں گے. جیسے فلپائن میں ہم نے دبئی میں دیکھا ساری لڑکیاں جاب کر اور ان کے میاں جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے منہ خوری کر کے عورتوں کو وہاں چسکا لگ گیا جاب کر. یہ نیچر کے خلاف ہے، کو ختم کرنا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد کے پاس اتنی لڑکیاں گھروں سے باہر اس کو مل جاتی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے اور ان لڑکیوں کی پھر شادیاں بھی نہیں. مرد بے روزگار ہیں، وہ کہاں شادی کریں گے؟ کہتا ہے اسٹیبل ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا، اس بعد میں شادی کروں گا. اسٹیبل ہوتے ہوتے وہ لڑکیاں بھی بڈھیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی دوستیوں کی طرف اور یہ میرڈ دوستیوں کی طرف. تو پورا کلچر آپ دیکھیں وقت کے بعد ایسی ہو جائے گی. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر نہ حکومت پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ اسلامی نظریات کونسل پہ آواز آ رہی ہے اور نہ ممبروں سے آواز اٹھنی چاہیے. ہم بس یہ 2-4 مسائل ہیں انہی کو لے کے اٹھتے رہتے ہیں جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کلچر تباہ ہونے والا ہے کی طرف میں سمجھتا ہوں جس طرح توجہ ہونی چاہیے. مذہب کالر کی توجہ نہیں ہے، اسی رو میں بہہ گئے جو ایک یورپ سے اور مغرب سے ایک طوفان آیا ہے نا بے حیائی کا، اسی میں سب بہہ گئے اور سب نے کمپرومائز کر لیا. تو اس کا یہ تو آپ کے میاں کی ابھی سیٹنگ ہے نا، یہ سب کے میاں کی ہونے والی ہے تھوڑے اللہ ماشاء. تو آپ غم نہ کریں، 10-15 سال میں آپ کے پڑوسی میں جو خاتون ہوں گی ان کے میاں بھی 8-10 لڑکیوں سے چکر ہوں گے اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں. بتایا نا انہوں نے وہ وسیم اور ستار کے نام سے جو بندے سیو ہو نا وہ راحت اور مسرت وہ لڑکیاں ہوں جن کے نام اس نے وسیم اور ستار سے سیو پڑوس کے پڑوس میں بھی ہے. وہی اب آپ دماغ سے نکال دیں کہ تو اب کرنا کیا ہے. کلچر تو ہونے والا ہے بیڑا غرق. یہ تو آپ لکھ 2-4% لوگ ہی بچیں گے جو اس عذاب سے بچیں. تو اب خواتین کے پاس ایک آپشن یا تو ایسے آج سے طلاق، لیکن طلاق لینے کے بعد آپ فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو نا 9% مل جائے گا کہ لڑکیوں سے چکر نہیں. وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یا بزرگوں سے بہت صحبتیں ہیں. ایسے لوگ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، بدگمان نہیں ہو، لیکن یہ بہت سمٹتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ سے کرے گا کیوں شادی؟ لڑکیوں بھرمار ہے ہمارے معاشرے میں کہ میرے پاس تو فون آتے ہیں خواتین اپنی بچیوں کے لیے فون کر صاحب ہماری بچی کے لیے بتا. کہتا ہوں پہلے 1000 خواتین بچی
के लिए कहा हुआ है, तो आपका नंबर 1000 पे आपको डाल देते हैं। इन 1000 की जब हो जाएंगी तो 1001वां नंबर आप, तो किस किस की कराए आदमी, इसी वजह से हमने ये रिश्ते कराने का काम ही। तो आप क्या शौहर सेटिंग का आदी है ये कुछ है, आपने ये देखना है कि आपका फायदा, अगर आप इस बंदे से तलाक लेंगे तो क्या बच्चों के साथ आपसे कहीं और आपसे कोई बंदा शादी कर लेगा? सेटिंग ना हो पहली बात, और सिर्फ इतना काफी नहीं है सेटिंग ना हो, क्या वो इतना नान नफका उठा लेगा जितना आपका शौहर नान नफका उठा रहा है? क्या वो आपके बच्चों को बाप जैसे मोहब्बत दे देगा? ये 10 किस्म के सवालात हैं। तो जाहिर है आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लड़कियां तलाक के बाद वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाती हैं, शौहर ही नाम की चीज नहीं मिल रही होती, और मिल भी रहा होता है तो वो बुढ़ा कोई बेचारा, लड़की की उम्र 22 साल है और लड़का मिल रहा होता है उसको 65 साल का, लड़का तो कहना भी उसको नहीं चाहिए, 65 साल का आदमी मिल रहा होता है, ये कोई जोड़ का रिश्ता मिलेगा। ऐसी मजबूरी में फिर हम खवातीन को यही मशवरे देते हैं कि भाई अगर वो आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है ना, वो सेटिंग वाला मियाँ बेसिक हुकूक अदा कर रहा है आपको घर खरीदी है, गैस के बिल दे रहा है, आपका नान नफका उठा रहा है, आपको घर में आके थोड़ा बहुत मुस्कुरा के कभी कभार तमीज से बात कर लेता है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बुढ़ा हो जाएगा तो खुद ही ये चीजें छोड़। ऐसी खवातीन है हमारे इल्म में, उनके शौहर बिल्कुल बूढ़े होने वाले थे, 5 साल पहले उन्होंने मुझसे मशवरा लिया, मैंने कहा अपने मियाँ के साथ निभा करें, ये बुढ़ा हो जाएगा छोड़ देगा, 5 साल में वो बुढ़ा हो गया तो वो सारी खरमस्तियां उसकी खुद ही खत्म हो। वैसे ठरक कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन लड़कियों ने ही उस बुढ़े को छोड़, ठरक कभी खत्म नहीं होती है, ज़हन में रखें। अगर किसी ने जवानी में ये ठरक खत्म नहीं की और वो समझता है कि बुढ़ापे में छोड़ दूंगा, ये तो दिमाग से निकाल दें, लेकिन लड़कियां खुद ही उसको छोड़ देती। वो मशहूर है ना कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क, जवानी में हसीनों के नंबर मोबाइल में होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के नंबर। तो आप बर्दाश्त कर लें आपका मियाँ जो कुछ कर रहा है, अगर आपको उम्मीद नहीं है कि इससे अच्छा मियाँ मुझे मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया बहुत मुश्किल रिस्क वाला मामला है, तो गुजारा चलाएं, मोहब्बत से मियाँ को समझाती रहें, दुआ भी करती रहें मियाँ के लिए। तो थोड़े दिन की बात है, आजकल वैसे भी बहुत जल्दी लोग, और ठरक वाले लोग तो वैसे ही बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ये थोड़े दिनों में लड़कियां खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगी, फिर ये आएगा आराम से घर बैठेगा, साथ दिलाए। चंद साल की ये बर्दाश्त है, इसको आप बर्दाश्त कर लें, मेरा मशवरा है। बाकी पूरे हालात मैं नहीं जानता, जब तक किसी के पर्सनल हालात 100% मालूम ना हो, उसको इन्हीं तौर पर कोई मशवरा देना बहुत काम है। मैंने ओवरऑल उन खवातीन के लिए बात की जिनके मियाँ सेटिंगों के आदी। जो वाइज होता है उसका काम ये होता है, जो चीज भी सोसाइटी में नजर आए जो गलत है तो फौरन उसको बताए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे अब सफर चूंकि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक चीज पर पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आवाज सबको साफ आ रही है जी? हाँ साफ आवाज जी, साइड तो है, उधर आ रही है आवाज, उधर नहीं आ रही, मुझे खुद नहीं आ रही तो आपको कहां से आ रही? आवाज गूंज रही है मेरे कानों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हम बहुत दफा ऐसा करते हैं कि जब भी कोई हदीस हम सुनते हैं तो हम अपने मतलब के हिसाब से उसे ढालते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से उसे ढालते हैं, ये नहीं देखते कि हदीस का मंशा क्या है, हदीस का असल मफहूम क्या है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ इसकी, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, जब अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हैं, जब हक देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। फौरन हमारा दिमाग जाएगा प्याज टमाटर वालों की तरफ, अपनी तरफ किसी का दिमाग बोलो नाप तोल। हालांकि मुतफ्फिफीन का जो असल मफहूम है वो सिर्फ नाप तोल में कमी नहीं है, लेकिन तर्जमा ऐसा किया जाता है आमतौर पर, तो फौरन हमारा दिमाग जाएगा ये टमाटर वाले ने जो डंडी मारी है ना उस दिन जो मैंने मुर्गी खरीदी और घर ला के तोला तो वहां तराजू में कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और, ये वो उसके बारे में कुरान ने बिल्कुल सही कहा है, एकदम सही बात की है कुरान ने। वो भाई ये टमाटर वाले के बारे में नहीं, ये आपके बारे में भी समझते हैं। इस आयत का मंशा कहते हैं, उसकी मुराद है असल वो प्याज टमाटर आलू वालों को बुरा भला कहना नहीं है, इसका असल मकसद उन लोगों को बुरा कहना है कि जो अपना हक लेने में बड़े तेज होते हैं, दूसरों का हक देने में डंडी मारते हैं। अब मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ, जिसने बहन को विरासत नहीं दी, अपनी विरासत तो ले ली उसने अब्बा से, जब देने का वक्त आया कि भी जब तुमने अब्बा से क्यों लिए, इस्लाम का सहारा लेके लिए ना भाई, गैर मुस्लिमों के यहाँ अब्बा वसीयत करेंगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलती। इस्लाम में यह है कि अब्बा ने वसीयत की हो या नहीं की हो, बल्कि गलत वसीयत भी कर दी ना कि मेरे बेटे को ना मिले, फिर भी किसको मिलेगी, बेटे को मिलेगी। यहाँ जितना लिबरल तबका है ना सारा इस्लाम कबूल कर लेता है ऐसे मौके। यहाँ हमारा जितना लिबरल तबका है ना जो इस्लाम को नहीं मानता, विरासत लेने में सारे अपने आप को क्या शो करते हैं कोर्ट में कि मैं मुस्लिम। अब जिस इस्लाम का सहारा लेके आपने विरासत ले ली, मुफ्तियों से फतवा ले लिया कि जी मेरा हिस्सा कितना बनता है, मुफ्ती साहब ने बता दिया जी 1 करोड़ आपका बनता है, बहन का कितना बनता है जी 50 करोड़ बनता है, यहाँ तक
فتوا لیا جائے گا. بس اگلا فتوا یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں, کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر؟ اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتوا لوگ نہیں لے رہے ہو. فوراً دینا لازم ہے نا اس کو. اب گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد, تو 20 سال تک تو اس کو تو بڈھی ہو جائے گی. آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈھی ہو جاؤ گی, تو وہ مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈھی ہو جائیں گی, کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی. 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے, لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد. تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے؟ وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا. اس بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے, پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ, تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے؟ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنا حق لینے میں کس کا سہارا لیتا ہے؟ اسلام کا حق دینے میں کلچر کو بنیاد بنایا جاتا ہے. کلچر ہمارا یہ بھی ضرورت کیا ہے؟ تو وراثت میں پھر کس کو بیس بنا لیں گے؟ ضرورت. بہن کو ابھی ضرورت نہیں ہے, ضوابط پورے تجوید کے ساتھ ادا کر, ضرورت نہیں ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے, یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو نا, اب بول نہیں رہے, دیکھا نا آپ نے اپنے خلاف بات جاری. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ, جی خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, پھر صبح کی فلائٹ تھی, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے, بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا, تو اس طرح آج کل طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں, میں ابھی گھر میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں, میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. بھائی ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر, ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر وقت کی پابندی, لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں, وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو, اس سے نہیں جی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے, سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا, خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر, جو حقوق ادا کرتے ہیں, یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے, انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, کوئی اوقات نہیں. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں.
قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے, پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کیا. کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا, بہت پھٹا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا, میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ, لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو, آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا, پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں, مبہم چیزیں ہوتی ہیں, اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, فالو کرنا ہے. تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے, نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت, نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں, حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں, تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے, اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی, اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی, اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو, کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے, لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ, اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے, تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں, نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم, تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس, اور آخرت کے لیے انتظام کرو, یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے, فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے, آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے, ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے, پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, للہیت تھی, تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا, اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا, کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے, کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری جو ازواج ہیں, تمہاری جو بیویاں ہیں, وہ تمہارے
لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے وہ منزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرسکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو. اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے. حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ